अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, लाहौर से कराची PK 8303 जिस पे 99 मुसाफिर जो हैं वो सवार थे, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो आ गई है और नेशनल असेंबली में पेश कर दी गई है और इसकी डिटेल्स जो हैं हम बुध को मज़ीद देखेंगे। लेकिन इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर पायलट को और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ज़िम्मेदार किया है। इस हादसे के फ़ौरन बाद हुकूमत ने एक टीम बैठाई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोब के लिए, जिसके अंदर से आपके 3 एयरफोर्स और 1 जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग मौजूद थे। इसको हेड कर रहे थे एयर कॉमोडोर मोहम्मद उस्मान साहब, विंग कमांडर मलिक मोहम्मद इमरान, ग्रुप कैप्टन तौकीर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल नासिर मजीद साहब। इसको फॉर्म करते ही हिज़्ब इख्तिलाफ ने शोर मचा दिया कि आप किस तरह एक ऐसी कमेटी बना सकते हैं जिसके अंदर खुद सिविल एविएशन अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हों, बाकी सब एयरफोर्स के लोग मौजूद हों और इसके अंदर एक एक्सपर्ट भी मौजूद ना हो जो एयर क्रैशेस से रिलेटेड जो है एक एक्सपीरियंस, तजर्बा या कोई काबिलियत रखता हो। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन ने अपने एक रेटेड कप्तान जिन्होंने क्रैशेस के अंदर, एक्सीडेंट्स के अंदर बहुत से कोर्सेज किए में बड़ा तजर्बा रखते हैं, उनकी मदद भी ऑफ़र की, मगर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इससे जो आपके मिनिस्टर साहब हैं गुलाम सरवर साहब और दीगर हायर अथॉरिटीज़ हैं, जब पूछा गया तो वो ला इल्म नज़र आए इसके ऊपर, जिससे ये भी पता लगता है कि कितना गैर संजीदगी से इसको लिया गया। अपोजिशन की के खदशात को भी, एप्रीहेंशंस को भी, रिजर्वेशंस को भी, और जो हेल्प ऑफ़र की जा रही थी, प्रोफेशनल हेल्प। हम लोगों ने देखा है कि 2010 हो, 12 हो, 18 हो या 2020 का ये क्रैश हो, मुसलसल इन्वेस्टिगेशंस होती रही हैं, रिपोर्ट्स आती गई हैं, मगर कोई हमने ऐसे सिस्टमैटिक जो है इदारा जाती हम लोगों ने इस्लाहात नहीं देखी या SOPs बदलते नहीं देखे जिससे हम ये यकीन से कह सकें कि इस बड़े हादसे के अंदर जो ह्यूमन एरर है उसको मुकम्मल तौर पे मिनिमाइज़ कर दिया गया है। बिकॉज बहरहाल हादसों में ह्यूमन एरर जो है उसकी एक बहुत गुंजाइश होती है, जो इधर भी इस रिपोर्ट के बाद भी हमारे सामने आया है। मगर अब बड़ा सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के बाद मज़ीद जो तफ्तीश की जाएगी, क्या उसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को या जिनकी एक काबिलियत और तजर्बा रहा है क्रैशेस के हवाले से, क्या उनको उनकी काबिलियत, उनकी एक्सपीरियंस को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा? क्या हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए ये रिपोर्ट जो है काबिल कबूल है? इससे आगे बढ़ के आपको बताएं, जस्टिस फाइज ईसा केस के अंदर जो शॉर्ट ऑर्डर आ गया उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह मिठाइयाँ जो हैं वो दोनों अतराफ से बांटी गई और खाई भी गई। मगर अब सवाल उठाए जा रहे हैं शॉर्ट ऑर्डर की तरफ से, जिसके ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो रिव्यू में जाने के लिए भी अभी सोच रहा है। और सवाल मज़ीद जो इसके ऊपर उठाए जा रहे हैं वो ये भी है कि शॉर्ट ऑर्डर में तो बाहर हमने देखा है ना वज़ीर आज़म, ना सदर, ना शहजाद अकबर साहब, उनका जो यूनिट है, किसी को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया जासूसी के हवाले से या मेलाफाइड इंटेंट के हवाले से। क्या तफसीली फ़ैसले के अंदर ये यकीनी बनाया जाएगा आने वाले दिनों के अंदर? और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इसके अंदर जो तशवीश पाई जा रही है वो जो है बड़ी अनफॉर्चुनेटली जो है इदारों के हवाले से भी है। इदारा जाती क्लैश को अवॉइड करते हुए हम किस तरह ये यकीनी बनाएं कि इधर एहतसाब जो है वो सब का होगा और कोई कानून से बालातर नहीं है। हमने ये देखा कि 3 बड़े अहम जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको अब इस एक केस के अंदर जो है एक्सप्लोर किया जा सकता है। मे बी इट्स गोना सेट अ गुड प्रेसिडेंट इंशाल्लाह ताला। पहला तो ये कि क्या जजेस जो हैं अगर उनको परसिक्यूट किया जा रहा हो विदाउट ये आंसर ना दिया जाए बिल्कुल कि वो एहतसाब से मुबर्रा है, तो पहला सवाल क्या इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की, अगर उसको बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में आप रख दें अकाउंटेबिलिटी से, तो इस चैलेंज को हम किस तरह इससे निपटेंगे, किस तरह देखेंगे, जो हमने इस केस के अंदर भी देखा है। दूसरा अहम सवाल कि क्या रियासत अगर वो इलीगल या मेलाफाइड इंटेंट जो है उसकी साबित हो जाए तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा और कहीं ना कहीं ये आंसर तो ना पैदा हो, या किस तरह यकीनी बनाया जाए कि आप इदारा जाती क्लैश जो है वो ना आपके सामने आ जाए। सो अकाउंटेबिलिटी वर्सेस इंस्टीट्यूशनल क्लैश या क्राइसिस जैसे हम कहते हैं। और तीसरा ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट जिसके जज थे वर्सेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसका भी एक मेयार है, उसका भी एक अपना फोरम है। तो किस तरह इसको भी बैलेंस किया जाए कि ये लगे कि इंसाफ जो है वो होता दिखाई भी दे। इस हवाले से भी हम आज एक्सप्लोर करेंगे इसको, क्योंकि इस रेफरेंस के क्वॉश होने के बाद अगर ये कहा जाए कि ये तो ट्रायल तक भी नहीं, ट्रायल के काबिल भी नहीं था,
تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، یعنی کہ یہ بھی ایک بہت بڑی سبکی ہے حکومت وقت کے لیے، جس کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا، یہ کوئی گیو اوے تو نہیں کر رہا آفیشیل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، مگر بہرحال یہ بہت بڑی سبکی ہے۔ اور اب ایف بی آر کی طرف جو اشارہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایف بی آر جانچ پڑتال کرے گا، اس حوالے سے بہت سے ریزرویشنز ہیں کہ مزید پرسیکیوشن نہ ہو جسٹس فائز عیسیٰ کی یا ان کے خاندان کی، اور ادھر سے ایف بی آر سے جو رپورٹ جائے گی ود ان 75 days to 100 days جو دیے گئے ہیں، وہ واپس سپریم جوڈیشل کاؤنسل جائے گی۔ اس میں کہیں نہ کہیں لیگل کانٹرڈکشنز نظر آ رہی ہیں بہت سے لوگوں کو۔ کیا یہ ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کیس جو ہے اپنی بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے اس ملک پہ، اداروں پہ، احتساب کے نام کے اوپر، اور اس تاثر پہ اس ملک میں، جو کہ تاثر جو ہے بہت حد تک جو ہے حقیقت پر مبنی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس ملک میں مقدس گائے کی طرح بھی ٹریٹ ہوتے ہیں اور آئین قانون احتساب سے مبرہ بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، لائر ہیں سپریم کورٹ کے، اور ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب موجود ہیں، ہمارا ساتھ دیں گے چودھری منظور صاحب، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی، لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ممبر قومی اسمبلی کنول شوذب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ اسٹے ود اس آن نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ۔ ناظرین، 10 سپریم کورٹ جج صاحبان میں سے 7 نے، میجورٹی نے یہ ڈائریکٹیوز ایشو کیے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ایف بی آر جانا چاہیے، اور اس کے بعد ایک رپورٹ جو ہے ان لینڈ ریونیو کمشنر جو ہے وہ 75 دنوں کے اندر تیار کریں گے۔ جو ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں وہ آگے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیجیں گے رجسٹرار کے تھرو، اور جس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ بڑا ایک پروسیس ہے، اس کے پروز ہیں، کونز ہیں، لوگ اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے سسٹم پہ، اس کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایئر کریش کے اوپر آئیں گے، کیونکہ یہ جو پریلیمنری رپورٹ سامنے آئی ہے، پائلٹ کو ذمہ دار ٹھہرا دینا اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو، کیا ایک بار پھر وہی ہو رہا ہے کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے متھے بات لگا دی جائے، اور جو سسٹمز ہیں یا لیک آف ایس او پیز ہیں ان کو ایکسپلور نہ کیا جائے۔ بٹ فرسٹ ویل اسٹارٹ ود the reference or the lack thereof۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ کیوں یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس شارٹ آرڈر کو بھی چیلنج کرنا چاہیے، اس کے اندر بھی لیگل لوپ ہولز ہیں؟ آپ کے نزدیک کتنا بیلنسڈ فیصلہ آیا ہے؟ دیکھیے، 2 ریاکشنز سامنے آئے ہیں، جس طرح کے 2 فیصلے بھی سامنے آ گئے، ایک 7 جج صاحبان کا اور ایک 3 جج صاحبان کا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے چونکہ معاملہ صرف یہ تھا کہ یہ ریفرنس صحیح ہے، قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو سپریم کورٹ کو اسی حد تک فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ریفرنس کو جب کالعدم قرار دیا جا رہا ہے، تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ بدنیتی کی بنیاد پر کالعدم قرار دیا جا رہا ہے یا کسی اور وجہ سے۔ اس میں کیا شہزاد اکبر صاحب کے رول پہ کوئی بات ہوگی، کیا ڈوگر صاحب تھے جو ایک صاحب سامنے آئے اطلاع کنندہ کے طور پہ، ان کے رول کے حوالے سے کوئی بات ہوگی، حکومت کے رول کے بارے میں کوئی بات ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہمیں بعد میں پتا چلے۔ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جب یہ ریفرنس ختم ہو گیا تو باقی تمام معاملات جو ہیں وہ قانون کے مطابق وہ ایف پی آر نے سر انجام دینے ہیں، کسی کمشنر نے سر انجام دینے ہیں یا کسی اور نے، ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دی، ان کو پابند نہ کیا جاتا۔ تو ایک یہ رویہ ہے کہ چونکہ اب سپریم کورٹ نے ایک مکمل لائحہ عمل دے دی کہ کمشنر اسلام آباد اس معاملے ریسٹرکشن استعمال کریں گے، نوٹس کیسے دیا جائے گا، اس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا کرے گی، اگر اپیل ہوتی ہے کمشنر کے فیصلے کے خلاف تو پھر بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی فیصلہ کرے گی کہ اپیل کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے یا اس کے انتظار کیے بغیر آگے کارروائی کرنی ہے۔ تو یہ تمام ایک لائحہ عمل جو اس فیصلے میں دے دیا گیا، اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ ایک سوال اٹھ چکا تھا، اور یہ سوال جسٹس عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی ہے اور عدلیہ کے حوالے سے بالعموم بھی ہے کہ ایک پراپرٹیوں کا معاملہ ہے، اس معاملے کو بہرحال طے ہونا چاہیے شفافیت کے ساتھ۔ اس لیے سپریم کورٹ کے 7 جج صاحبان کے مناسب سمجھا کہ معاملہ صرف ایف پی آر تک نہ چھوڑ دیا جائے، لیکن یقینی بنایا جائے اس بات کو کہ جو بھی ایف پی آر کی رپورٹ ہوگی وہ واپس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آئے اور اس پر ایک فیصلہ دیا جائے تاکہ بات شفافیت سے عوام کے سامنے آ جائے اور عدلیہ پر لگا ایک جو داغ ہے وہ دھل سکے۔ تو مجھے یہ دونوں رویے جو ہیں میں وزن بھی نظر آتا ہے
तशवीश की गुंजाइश भी नजर आती है। हाँ, तो आपके नजदीक ये बड़ा बैलेंस्ड फैसला है। नहीं देखिए, 2 फैसले हैं, को समझ सकता हूं कि 3 जज साहिबान ने क्या सोचा और 7 ने क्या सोचा, और ये एक ऐसा नुक्ता नज़र है, दोनों जो नुक्ता है नज़र हैं वो मेरी नज़र में माकूल हैं, और उनके हवाले से तशवीश सिर्फ ये है कि FPR कितनी शफाफियत से, कितनी एक गैर जानिबदारी से काम करेगी। लेकिन उसके बाद फिर अपीलें हैं, चूंकि अपील हाई कोर्ट में जाएगी, बिलाखिर फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी हतमी तौर पे, फिर उस दौरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 जज They have a साहिबान right to देखेंगे। appeal, absolutely. बिल्कुल, अगर ये फैमिली सारे अग्रीव्ड हो कमिश्नर की ऑर्डर से तो इट हैज अ राइट ऑफ इंडिपेंडेंट अपील्स। ये बात सही है सर। मुझे समझ रहे थे इरफान कादर साहब, गैर माकूल क्या है? सलमान साहब को तो दोनों तरफ 3 जज साहिबान का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है, 7 का भी समझ आ रहा है। आपके नजदीक गैर माकूल बात क्या है? बात यह है जी कि सदर पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट रखी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, और वो रिपोर्ट में जो फैक्ट्स हैं वो मिनोवन आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने हैं। तो अब अगर सदर पाकिस्तान की रिपोर्ट में जो फैक्ट्स थे उनको तो कोई झूठा कह ही नहीं रहा, सब इस बात को मान रहे हैं कि वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो उन्हीं की फैमिली की, बेगम साहिबा की हैं जो उस रिपोर्ट के मुताबिक है। अब आया ये तमाम चीजें जो हैं इन फैक्ट्स को देखते हुए कोई मिसकॉन्डक्ट बनता है या नहीं बनता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये इंक्वायरी करनी है और ये इंक्वायरी आज भी करनी है। तो जब ये इंक्वायरी होनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए है, तो फिर ये जो 10 माह लग गए इसमें, ये किस बात पे लग गए? तो और फिर सदर पाकिस्तान जो है उनकी जो रिपोर्ट है उसको तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। 211 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें कंप्लीट बार है। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स जो है उनको भी कोई नहीं कह सकता कि ये अबेट हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि ये अबेट हो गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई ऐसा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 10 तो क्या 100 जजेस को भी नहीं है कि वो कह दें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स अबेट हो गई हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आइन से मुबर्रा हुई हैं। लेकिन सर मुझे फिर लीगली समझाइए एक आम आदमी के लिए, फिर जब कहते हैं कि रेफरेंस ही क्वॉश हो गया है, रेफरेंस खत्म हो गया है, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डज दिस नॉट मीन जी सुन ले रेफरेंस जो है उन्होंने क्वॉश तो कर दिया, आइन के प्रोविजंस जो हैं उनको भी पसे पुश्त डाल दिया, लेकिन इन एसेंस रेफरेंस उसी तरह मौजूद है, वहीं का वहीं मौजूद है। और फैसला जो है ना ओवरऑल अगर आप देखें तो फैसले की सिमत गलत नहीं है, लेकिन इससे 10 माह का टाइम जो है ना वो जाया हुआ है और इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ये जो इन्होंने FPR के सामने रखे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी तो यही सवाल काजी फाइज साहब से पूछ रहा था ना जी, वो कोई डिफरेंट सवाल तो नहीं पूछ रहा था। और आज भी मामला चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है और उन्होंने अब भी इंक्वायरी करनी है, सिर्फ एक इजाफी इंक्वायरी और हो गई है जो कि FPR करेगा। मटीरियली कुछ फर्क नहीं पड़ा, मटीरियली वी वर वेयर materially we are where we were 10 months ago, simple as but that. then who is to blame for this? We'll get there in a second. Irfan साहब stay with me. सलमान साहब before I come back to you, मैं आपसे पूछूंगी कि who is to blame for these जो 10 माह जाया हो गए इनके नजदीक, मुझे ये बताइएगा जरूर सर, मगर because इसका because जी मेरा थोड़ा मुख्तलिफ है, मैं अर्ज करूं। जी सलमान साहब देखिए ऐसा नहीं है, बसद एहतराम मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में ये तय कर दिया गया था कि रेफरेंस का बनाया जाना, उसके लिए मवाद का इकट्ठा किया जाना, ये तमाम मामलात वो हैं जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया इख्तियार रखती है कि उनको देखे। जो 211 आइन के आर्टिकल की प्रोटेक्शन है उसी के हवाले से वो फैसला दिया गया और ये कहा गया कि 7 लेवल है प्रोसेस के, उन 7 लेवल्स में से 4 वो हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पहुंचने से पहले के हैं। जब एक दफा रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहुंच गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो तो प्रोटेक्टेड है, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है आइन के आर्टिकल 211 का, लेकिन क्या उससे पहले ये रेफरेंस बना ही गलत था? क्या ये मामला खालिस्तान मिसेस ईसा के टैक्स के हवाले से था और उसको खामखा में उजलत में जस्टिस ईसा की ज़ात से मंसूब किया गया? ये तमाम वो बातें हैं जिनका तायुन सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के कानून के तहत ही हो सकता है। और यही बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सदर मुमलिकत के पास जब एक रेफरेंस का मुसव्वदा आया तो उनको अपना जहन इस्तेमाल करना चाहिए था, ये पूछना चाहिए था
کہ آپ نے انکم ٹیکس کے قانون کا تو سہارا لیا نہیں, انکم ٹیکس کے تحت تو کوئی تفتیش ہوئی نہیں, یہ سیدھا مجھے کیوں بھیجا کہ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجوں, اور وہ کیا ٹیکس افسر ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل مسز عیسیٰ کے حوالے سے. جب تک مسز عیسیٰ اور بچوں کے حوالے سے انکم ٹیکس کی کارروائی نہیں ہوتی, کوئی بھی مفروضہ جسٹس عیسیٰ کے حوالے سے قائم کیا جانا بدنیتی پر مبنی تھا. اور یہی بحث ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے, اور بظاہر اسی بحث کو, اسی موقف کو سپریم کورٹ نے قبول کیا ہے. لہٰذا یہ کوئی وقت ضائع نہیں ہوا, بہت اہم یہ معاملہ تھا اور آئینی نکات تھے جن کا از سر نو میں سمجھتا ہوں اعادہ ہوا. افتخار محمد چودھری کیس میں بھی یہ بات ہوئی تھی. اب اس سے آگے بڑھ کر مزید کچھ سوالات تھے جو اٹھائے گئے, جن کا فیصلہ ہمیں ملے گا تفصیلی جب فیصلہ سامنے آئے گا. یہ میں سمجھنا چاہوں گی جسٹ آفٹر 1 سیکنڈ کہ تفصیلی فیصلے سے ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ کون کون سے ایسپیکٹس اور ایشوز کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی. مگر بیکاز چودھری منظور صاحب آپ قانون بھی سمجھتے ہیں, سیاست بھی سمجھتے ہیں, اور یہ سیاست سے علیحدہ تھا نہیں یہ ایشو فرام ڈے ون, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی. یہ 10 ماہ کا مہینہ جو اتنی ڈیٹیل کے اندر جو ہے یہ بحث ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے سسٹم کے لیے جو ہے irrespective کہ we'll get to that کہ گورنمنٹ کون تھی, کیا یہ اچھی بات تھی, یہ اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, یا ڈو یو تھنک کہ اس سے ادارے کمزور ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, میں تو پیچھے سے واپس آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو چاہتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہ بنے, اور ایک مائنڈ سیٹ ہے جو چاہتا ہے کہ وہ بنے. اب یہ لڑائی ہے بیسک. اور میرا سوال یہ ہے, دونوں میرے بڑے سینئر دوست ہیں, مطلب میرے سے زیادہ قانون کو سمجھتے ہیں, کہ میرا تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا میجورٹی ججز بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ بنے؟ ایک بات. دوسری, ایک سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب کے کیس میں ڈیسائیڈ ہو گیا. دوسرا فیصلہ جو تھا وہ دے دیا گیا تھا علیمہ خان کے کیس میں. علیمہ خان نے تو نہیں بتایا کہ میں کیسے پیسے ادھر, جیسے بیگم قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا ایک ایک پائی کا دیا ہے, تو انہوں نے تو نہیں بتایا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ادھر بھجوا دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک غیر معمولی واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا جس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کورٹ میں چلے گئے تھے اور جا کر کہا تھا کہ میری مسز دینا چاہتی ہے. وہ کیا چاہ رہے تھے اس دن؟ تو یہ طے ہو گیا تھا حکومت کے درمیان اور بینچ کے درمیان کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا کیس جو ہے وہاں پہ بھیجتے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جا کر کہا تھا کہ میرا کیس وہاں نہ بھیجیے, یہاں پہ سنیے. سو ایک غیر معمولی واقعے کے بعد بھی اگر یہ ہونا تھا تو پھر تو ہمیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا نہیں ہونے جا رہا. سو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا, اس کے بعد ایک ڈیبیٹ ہوگی. کیا یہ آپ خریدی ہیں کہ ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا تھا؟ ان کی جائیدادوں کا پہلے بھی پتا تھا کہ وہ اتنے سادہ تو کوئی نہیں ہے, یہ پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو, سب کو نہیں پتا تھا, پتا تھا, سب کو پتا تھا. تو یہ ایک طرح سے پھر انہوں نے اس کو کویش کر کے وہی اختیار 209 کے تحت انہوں نے پھر واپس سپریم جوڈیشل کونسل کو دے دیا ہے. تو ایشو تو وہاں پہ ہی ہے, واپس جہاں پہ وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ یا ان کی فیملی, جہاں پہ نہیں جانا چاہ رہے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سن لیں. یہ سن سکتے تھے, خود بلا سکتے تھے, ان کو بھی بلا سکتے تھے, ان کو بھی بلا سکتے تھے, کوئی جوڈیشل کمیشن بنا سکتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے پہ مشتمل, کہ وہ ٹیکس والوں کو بھی بلا لیتے, ان کو بھی بلا لیتے اور بلا کر دیکھ لیتے کہ کیا ان کی باتیں درست ہیں غلط ہیں. وہی رپورٹ اٹھا کر ادھر بھیج دیتے, سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیتے, یہ جھگڑا ختم ہو جاتا. لیکن یہ تو کھڑا کیا گیا, ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کیا شبر زیدی صاحب کیا کر کے گئے ہیں. سب کو پتا ہے کہ 90 ارب روپیہ معاف کر کے چلے گئے. ان کو کوئی پوچھ رہا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ رہا. مگر اب ایٹ لیسٹ سر یہ ہوا ہے نا کہ اب ڈائریکٹلی ایف بی آر کے آفیشل جو ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, سپریم کورٹ کو رپورٹ کر رہے ہوں گے. سو اور ایک وقت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ بھئی اس ٹائم اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں آپ یہ کام کریں, اینڈ اف یو فیل ٹریس پاسڈ یو ہیو اے رائٹ آف اپیل آن ڈفرنٹ فورمز, ڈفرنٹ لیولز. سو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں نے یہ تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ مزید پرسیکیوٹ یا ہراساں نہ کیا جائے جج صاحب کو, ان کے خاندان کو. ایک مقررہ وقت کے اندر یہ رپورٹ آ جائے, ایف بی آر تعین کر لے, اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹلی آفیشل جو ہیں وہ جواب دیں. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جانے سے پہلے بھی تو یہی ہو رہا تھا گورنمنٹ کے درمیان اور ان کے درمیان. تو کیا فرق پڑتا یہ رہتا یا نہ رہتا؟
یہ ریفرنس رہتا یا نہ رہتا کیا فرق پڑا ہے؟ پروسیڈنگ تو وہی ہے. یہ اس کا جواب اب عرفان صاحب اور سلمان صاحب دیں گے کیونکہ کیا فرق پڑتا ہے یہ بھی لیگلی اس کو جائزہ لینا ہے. مگر قبل شوذب ان دا پروسیس ہم نے کیا دیکھا ہے کہ میں نے صدر پاکستان کا انٹرویو بھی کیا, ان سے پوچھا بھی, اور ان کو تب بڑا سوال کی منطق نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے اگر اپنے تئیں تفتیش کی, فائنڈ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا آئی ڈونٹ ہیو اے کورٹ اوور ہیئر, میرا کام نہیں ہے یہ, بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ ان کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہیں کہ وہ چیک کریں کہ سورس کیا ہے کمپلینٹ کی, یہ allegations, do the allegations have any teeth, اس کے اندر مواد ہے کہ نہیں ہے, اس کے اندر وزن ہے کہ نہیں ہے, جو کمپلیننٹ ہیں وہ میلا فائڈے تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جانچ پڑتال کرنا, اس کو ڈھونڈنا, اس کو سمجھنا, یہ آپ کی حکومت کا کام تھا, نہ کہ آپ کو کوئی مواد دیا جائے جس کو اینڈ آف دا ڈے حکومت سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی آپ کے سامنے ڈاکیومنٹس رکھ دی گئی اور آپ نے ٹھک کر کے آگے جا کے ریفرنس بنا دیا. ڈو یو ریئلائز کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, یا آپ لوگ شاید سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ یہ قبل صاحبہ آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مہر. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے چودھری منظور صاحب نے کافی بلیم گیم کی ہے, اس میں ایجنسیز کو بھی رگڑ دیا ہے, حکومت کی بھی مطلب آئی ڈی بنا دی ہے. حالانکہ جو شارٹ ابھی آرڈر آیا ہے اس میں کہیں بھی بدنیتی یا مطلب آئی ڈی کا ورڈ یوز نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے, میں لا کی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ایز اے لے پرسن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ, اور یہ عرفان قادر صاحب یا جو راجہ صاحب بیٹھے ہیں یہ اس کو بتائیں گے, زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آرٹیکل 209 کے بعد چینج ہو گیا. اب خالی یہ استحقاق صدر کا نہیں رہا ہے کہ صرف انہوں نے ریفرنس بھیجنا ہے, کوئی بھی ایکس وائی زی اب ریفرنس بھیج سکتا ہے. تو اور اگر اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اگر صدر صاحب, ویسے تو صدر جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے نہیں, وہ ساروں کے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ ایف بی آر کو بھیج دیتے تو پھر آپ سب نے مل کے سمیت باقیوں کا کہنا تھا کہ ہاں اب پولیٹیکل میلافائڈی ہے, بیکاز فیڈرل کی وہ ایجنسی ہے جس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, اور سپریم جوڈیشل کونسل سارے آنریبل ججز پہ مبنی ہے. جب آنریبل ججز جو ہیں وہی دوسرے جج صاحب کے بارے میں انکوائری کریں گے تو وہ زیادہ ایک کانفیڈنس, اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہی منطق مجھے عارف الوی صاحب نے بھی دی تھی کہ میرے پاس کمپلین آئی, میں نے اس کے اوپر اپنی رائے قائم کی اور جو آرڈر تھا اس کو دے دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں ڈائریکٹ ایف بی آر کو بھیجتے تو پھر تو آپ لوگوں نے چھوڑنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لے لوں. اوکے قبل صاحب ایک وقفہ لے لوں, بیکاز ہم بائیں ہیں آئی پی پیز کا کیس ہو, چاہے آپ کی سوورن گارنٹیز آپ نے دی ہوں. سم ٹائمز آئی فیل فار دا سیک آف پاپولزم تحریک انصاف یہ سوچتی نہیں ہے کہ کیا اثرات ہوں گے یا کیا امپلیکیشنز ہوں گے چیزوں کے. اگر آپ جسٹ ٹرانسپیرنسی کے نام پہ اتنا شور مچا دیتے ہیں آپ لوگ کہ ریاست کو بھی جو ہے اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے, اس کا برانڈ جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. سو آفٹر ویری شارٹ بریک میں بالکل ایک وقفے کے بعد آئیں گے, بالکل وقفے کے بعد آئیں گے, اور ہم دیکھیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی شوگر رپورٹ کے حوالے سے, شہزاد اکبر صاحب کے رول کے حوالے سے ان کو جو اختیارات دیے اس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیے. ادھر بھی ان کے یونٹ کے بارے میں تشویش پائی جا رہی ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک یہ جانتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین, جسٹس منصور نے بڑا زبردست سوال اٹھایا لاسٹ ہیئرنگ کے اندر کہ آؤ جائیدادیں ڈھونڈیں, آؤ جائیدادیں ڈھونڈیں. یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ اس اختیار کے اوپر قبل شوذب صاحبہ بڑا سوال اٹھائے, چاہے آپ کی حکومت کا اختیار کے اوپر ہو, چاہے ایسٹ ریکوری یونٹ کے اختیارات کے حوالے سے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ڈیو ڈیلیجنس جو ہے وہ صدر پاکستان نے ایکسرسائز اور ڈیو ڈیلیجنس جو ہے وہ کی کہ نہیں کی, اس کے اوپر بھی سوال اٹھے ان ٹرمز آف کہ یہ سورس جو ہے جو کمپلینٹ آئی یہ کہاں سے آئی, کیوں آئی, اب کیوں آئی, اس کے اوپر آپ نے ہوم ورک کیا کہ نہیں. دیز آر آل ریلیونٹ کوسچنز. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے آئی پی پیز کا کیس ہو جس کے, اینڈ ڈونٹ گیٹ انٹو دی نیٹی گریٹی, آپ بڑا سوال سمجھیے قبل صاحبہ کہ آئی پی پیز سوورن گارنٹیز ہیں, متاثر کرتی ہیں, ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے ریاست کی, ایک ملک کی, اس کو بھی یہ نہیں کہ تفتیش نہ کرائیں, بسم اللہ کرائیں اور اداروں کو اور سسٹم کو درست کریں, اصلاحات کریں. مگر جس طرح کی پریس بریفنگز ہوئیں, جس طرح رپورٹس اچھالی گئیں, اس کا نتیجتاً جو ہے ہماری اپنی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے. ادھر بھی بسم اللہ اکاؤنٹیبلٹی فار ایوری ون اکراس دا بورڈ, مگر جس طریقہ کار کے اوپر سوالات عدالت میں اٹھائے گئے ہیں اس سے آپ لوگ اب کس طرح بچ نکلیں گے, یا یہ جو آپ پہ تہمت لگ گئی ہے اس کو کس طرح اب آپ لوگ واش آف کریں گے؟
देखिए मैं 2-3 पॉइंट्स हैं क्विकली बता दूं। तोहमत उस वक्त लगेगी जब अगर कोई डिटेल नोट जो आएगा फैसला, उसके अंदर इस तरह के अल्फाज यूज़ किए जाएंगे। जो प्रोसीडिंग्स हैं जिस वक्त वो डिटेल जजमेंट में कन्वर्ट होंगी, फिर पता लगेगा कि तोहमत लग रही है या रूल ऑफ लॉ है। जहां तक रियासत को आपने कहा कि होने से तो पता लग जाता है ना बीबी कि इतना इलीगल था कि ट्रायल के काबिल भी नहीं है। देखिए इसका पूरा एक पीछे प्रोसीजर है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने की जो प्रोसीडिंग्स थी उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और बात सारी ये है कि मैं लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना एक मुझे इसका पता है, मैं ये समझती हूँ कि अगर ये एमिकेबली हल हो जाती है, ये सारी इंक्वायरी भी आ जाती है और ये बेहतर तरीके से, तो पाकिस्तान में जुडिशरी का रोल और रूल ऑफ लॉ दोनों स्ट्रेंथन होते हैं। हर केस के बाद आपकी जब एक अच्छे शफाफ तरीके से प्रोसीडिंग्स होती है तो आप रूल ऑफ लॉ और अपनी जुडिशरी के सिस्टम को मजीद स्ट्रेंथन करते हैं। तो बाकी जो प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं या जो भी इश्यूज हैं, कि वो जज साहब वो थे जिन्होंने मुख्तसर मौके के ऊपर नून लीग को भी दुखी किया, पीपल्स पार्टी को भी दुखी किया, आप लोगों को भी दुखी किया, एजेंसीज को भी दुखी किया अपने गैर जानिबदार और तगड़े और अनअपोलोजेटिक फैसलों से। ये अगर तो जस्टिस कयूम साहब होते तो फिर तो आप इस किस्म के सवाल कारी होती कि हम वाकई बड़े दुखी थे। बात सारी है कि अगर जिसने सबको दुखी किया इसका मतलब है ही इज अ न्यूट्रल पर्सन। आप फैजाबाद धरने में पिटिशनर बन के चले गए, वो एक अलग बात है। मेहर, अब ने जरा जो आपने क्वेश्चंस किए मैं उसको आंसर कर लूं। देखिए एक तो भी ये मामला जो है ये स्टिल इट इज़ पेंडिंग, ये चल रहा है, तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा अभी कमेंट कर नहीं सकती। जिस वक्त ये कंक्लूड होगा और बकौल आपके जिस वक्त ऊँट जिस करवट बैठेगा फिर अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा जो इन्होंने अलीमा खान साहिबा का जिक्र किया, मैं सिर्फ बता दूं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जिस वक्त अपने इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट कराते हैं तो उसमें वो अपने स्पाउस और अपने बच्चों के बारे में लिखते हैं, अनलेस एंड अनटिल के somebody is a public office holder and directly related to you when you are a public office holder. अलीमा खान is not a public office holder, उन पे वो laws apply होते हैं। ठीक है बीबी। अच्छा, अब आपने आईपीपीस का पूछा। देखिए आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स जब हुए हुए हैं उसी को ही अब जिस तरीके से रिवाइज करना है या उसका पूरा एक प्रोसेस है उसके तहत चलेगा और इंशाल्लाह ताला यकीनन होगा। मैं अभी एक प्रोग्राम में बैठी थी, बार बार नदीम बाबर का जिक्र आ रहा था। बीबी कहने का मकसद है डू इट विद प्रोफेशनलिज्म, ना कि उछाला जाए। यकीन मानिए हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, रोज टॉक शोज के लिए मवाद मिल जाता है, मगर ये सॉवरेन गारंटीज को अगर मजाक बना दिया जाए ना, ये हमें ही काटने को आएगी बात। कहने का मकसद पॉपुलिज्म है वर्सेस परफॉर्मेंस है। हर एक चीज का प्रोसेस है और कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। नए बनाने के लिए भी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को आपने चेंज करना है तो देयर आर सम प्रोसीजर्स टू फॉलो। ये हमारी विल से नहीं हो सकता, हमारे अपने ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो रोल हैं उसके हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, हम उससे बाहर निकल के कोई काम फिलहाल नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल के हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स को चेंज करें। कादिर साहब, ठीक है बीबी, आई गेट इट। इरफान कादिर साहब, मुझे ये समझाइएगा, जो बात चौधरी मंजूर साहब ने भी की कि अगर यही करना था एंड ऑफ द डे तो पहले कर लिया जाता, ये बात आपने भी की, मगर जो बात सलमान अकरम राजा साहब कर रहे हैं दैट अनटू इटसेल्फ होल्ड्स अ लॉट ऑफ मेरिट एज वेल। उसमें भी वजन है कि 10 माह दरकार थे टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटी, टू अंडरस्टैंड कि ये वाकई उधर सुना जाए भी ना सुना जाए, कोई मेलिफाइड इंटेंट तो नहीं थी, ये किस तरह किया जाए। क्या आपको तफसीली फैसले के अंदर आपको लगता है कि ये इन सारे सवालों का जवाब आएगा विद रिस्पेक्ट्स टू जासूसी, विद रिस्पेक्ट्स टू इलीगैलिटी, मवाद इकट्ठा किस तरह किया गया, एसेट रिकवरी यूनिट का किरदार क्या है और इख्तियारात जायज़ है नाजायज़ है? मैं चौधरी मंजूर साहब ने जो बात की है उन्होंने सारे केस का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उन पर जिक्र किया है और मैं चौधरी मंजूर साहब के इन ख्यालात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। और थोड़ी देर के लिए सलमान अकरम राजा साहब जो फरमा रहे हैं कि सदर साहब ने जो रिपोर्ट दी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो उजलत में दी थी या वो गलत, वो जो भी थी बदनीयती पे मबनी थी या जो भी था, तो अगर सदर साहब ने ये रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दी है जो कि ठीक नहीं थी, तो फिर वही रिपोर्ट तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखी है। इसका मंतक तो सलमान राजा साहब समझा सकते हैं, मुझे तो इसका कोई मंतक समझ नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि इनको फैसला लिखने में बहुत दुश्वारी आएगी। जब ये लिखने बैठेंगे तो इनको बहुत दिन लग जाएंगे सारों को फैसला लिखने में, क्योंकि रीजंस दिए बगैर इन्होंने फैसला लिख दिया है। और ये पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स के ये पहला फैसला मैंने अपनी जिंदगी में देखा है जो कि शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन उसमें एक भी रीजन नहीं है। शॉर्ट ऑर्डर में सीधा चंद रीजन जरूर दिए जाते हैं और फिर डिटेल्ड ऑर्डर में बाकी तमाम रीजन दिए जाते हैं। ये पहला शॉर्ट ऑर्डर है कि इसमें एक भी रीजन नहीं है, तो इसलिए मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ऑर्डर के बारे में। और आप देखिएगा इसमें रिव्यूज फाइल होंगे
اور جب ریویو فائل ہوگا تو یہ لانگ ڈرون پروسیس ہوگا، اور اتنا لانگ ڈرون ہوگا کہ یہ معاملے جو ہے نا یہ کروٹ اتنی آسانی سے نہیں بیٹھیں گے. اور اس کیس میں اور پناما کیس میں آپ ایک مشابہت دیکھیں، بہت زیادہ یہ ملتا ہے اس کیس سے کہ وہاں پہ بھی 2 ججز نے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. یہاں پہ 3 جج جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صدر پاکستان نے بالکل غلط کر دیا، لیکن 7 جج صاحبان یہ نہیں کہہ رہے. اور جس طرح پناما کیس میں معاملہ جے آئی ٹی کو چلا گیا تھا، اسی طرح اب معاملہ جو ایف بی آر کو چلا گیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایف بی آر کی جو بھی رپورٹ ہے وہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے دیکھنی ہے، اور ایف بی آر کا جو مرضی فیصلہ ہو سپریم جوڈیشل کاؤنسل پھر بھی مس کانڈکٹ میں پروسیڈ کر سکتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں بہت انکنسسٹنسی ہیں، اور سپریم کورٹ کے اپنے بہت سے فیصلے جو ہیں، خاص طور پہ جو افتخار چودھری صاحب کے فیصلے کا ذکر کیا سلمان راجہ صاحب نے، اس کے ایفیکٹس بھی ڈفرینٹ تھے، اور اس کے تحت جو لا لے ڈاؤن کیا گیا تھا وہ ایک یونیک اس وقت ایک صورتحال تھی. اور یہ تمام جوڈیشل پریسیڈنٹس میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے. جب تک آپ ان کو ریوزٹ نہیں کریں گے عدلیہ جو ہے اسی طرح مشکل میں پھنسی رہے گی، اور یہ انکنسسٹنسیز جو ہیں یہ کراپ اپ کرتی رہیں گی. کیا پھر آپ سلمان اکرم راجہ صاحب مجھے بھی سمجھائیے، عرفان صاحب بھی آپ سے کہہ رہے ہیں سمجھائیے، اور میرے ایک اور ایڈیشنل سوال کا بھی جواب دیجئے. پینما کیس کا ذکر عرفان صاحب نے کیا، آپ نے میرے شو میں یہ بات کی تھی کہ بارے ثبوت جو ہے وہ کیس ٹو کیس ڈفر کرتا ہے، تو گو کے بارے ثبوت ہونا تو اسی پہ چاہیے جس نے ایلیگیشن لگایا ہے، مگر نیب کا آرڈیننس کہتا ہے کہ جس کے اوپر لگا ہے وہ بھی ثبوت دے. بٹ یو سیڈ اٹ چینجز، ادھر بارے ثبوت کس پہ ہے؟ دیکھیے اس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں، دیکھو جو رپورٹ صدر مملکت نے یا جو ریفرنس صدر مملکت نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا تھا اور جو کہ کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، اس میں براہ راست الزامات لگائے گئے تھے جسٹس عیسیٰ پر. ان کو کہا گیا تھا کہ یہ منی لانڈرر ہیں، جو اس کی زبان ہے میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، اس کو مکمل طور پہ رد کر دیا گیا ہے. یہ غلط ہے کہنا کہ وہی رپورٹ جو تھی یا وہی ریفرنس جو ہے اب بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہے. ایسا نہیں ہے، اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اب مسز عیسیٰ اور بچوں کے حوالے سے کمشنر انکم ٹیکس اسلام آباد کوئی فیصلہ دیں گے، اس میں کوئی ذکر جسٹس عیسیٰ کا نہیں ہوگا. وہ جو ایکسپلینیشن دیں گے ان پراپرٹیز کے حوالے سے قانون کے مطابق، ان کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا جائے گا. اس فیصلے کے نتیجے میں ان پہ کوئی ٹیکس اگر عائد ہوتا ہے تو وہ ہوگا، کوئی پینلٹی لگتی ہے تو وہ ہوگی. اور اس کے بعد ان تمام واقعات کا ایک مفصل جائزہ ہونے کے بعد معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آئے گا. اس میں کوئی الزام براہ راست جسٹس عیسیٰ پہ نہیں ہوگا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل پھر یہ دیکھے گی کہ جو فیصلہ کمشنر انکم ٹیکس نے کیا ہے، اور اگر وہ اپیل کے تابع ہوا تو پھر اپیل کا شاید انتظار کیا جائے کہ ٹرائیبیونل کیا کہتا ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. کیا اس فیصلے میں کوئی ایسی بات ہے جس سے کوئی اشارہ جو ہے جسٹس عیسیٰ کی ذات کی جانب جاتا ہو؟ یہ پہلے سر دست سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ کرے گی جب کمشنر انکم ٹیکس کا فیصلہ ایک رپورٹ کی صورت میں چیئرمین ایف پی آر ان کو بھیجیں گے یا بھیجیں گی. اس لیے یہ بڑی مختلف ایک صورتحال ہو گئی. اس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ اگر ہم اعتماد رکھتے ہیں، یا جو ہمارا عدالتی نظام ہے جس میں اپیل سنی جائے گی کمشنر انکم ٹیکس کے فیصلے کے خلاف، اس پر اگر ہم اعتماد رکھتے ہیں تو پھر یہ معاملہ کوئی ان کو پروسیکیوٹ یا پرسیکیوٹ کرنے کا نہیں ہوگا جج صاحب کو. اس وقت یہ ہوا تھا کہ 3 پراپرٹیز کا ذکر ہوا اور چھوٹتے ہی ایک چھلانگ ماری گئی اور کہا گیا کہ جسٹس عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ فلاں فلاں جرائم کے مرتکب ہیں، لہٰذا ان کو معزول کیا جائے. یہ تھی ریفرنس. اس ریفرنس کو نامعقول ہم نے قرار دیا. میں پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے پیش ہوا، دیگر بار ایسوسیشنز آئیں، انہوں نے کہا کہ 3 پراپرٹیز کا ہونا جو ہے بذات خود وہ کسی بدعنوانی کا ثبوت نہیں ہے. پہلے آپ ان پراپرٹیز کے مالکوں سے سوال کریں، موقع تو دیں کہ وہ پراپرٹی بتائیں کہ انہوں نے کیسے حاصل کی. اس کے بعد مگر یو ڈو اگری سر کہ جس طرح بیگم صاحبہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحبہ پیش ہوئیں، یہ چند مہینے پہلے بھی پیش ہو سکتی تھیں اور یہ ساری کلیریفیکیشن دے سکتی تھیں. دن سے یہ استدعا تھی کہ اس معاملے کو انکم ٹیکس کے تحت ڈیل ہونا تھا، ان کا پیش ہونا ضروری نہیں تھا. بلکہ جو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کمشنر انکم ٹیکس کو یا ایف پی آر کو، وہ ڈائریکشن بھی ضروری نہیں، قانون کے تحت یہ ان کا فرض ہے. ایک معاملہ ان کے سامنے آ گیا ہے، ان کو بہرحال کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی تھی. لہٰذا کوئی میری نظر میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہت غیر معمولی عمل ہو گیا ہے. جو بات غیر معمولی تھی وہ چھلانگ تھی جو لگائی گئی تھی جسٹس عیسیٰ پہ الزام کے حوالے سے. پراپرٹیز ہے، آپ اس کا جواب مانگیں، انکم ٹیکس کے قانون کے تحت روز ہوتا ہے.
وہ روزمرہ کی کاروائی کی ہے بغیر آپ نے خاوند پہ حملہ کیا، اور پھر آپ کو جب سبکی ہوئی سپریم کورٹ میں تو آپ کو ایسی بات کرنا پڑی کہ بیوی کا جو ہے جواب دہ خاوند ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں خاوند بیوی پر حاوی ہے، اور کیا کیا گفتگو نہیں کرنی پڑی پھر. یہ تمام وہ معاملات جناب سمجھ گئے جن کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جب تک کہ انکم ٹیکس کے قانون کے تحت کاروائی نہ ہو میں گئی. کہتی ہوں کہ اس کو بھی ہمیں اپنی وی شوڈ ٹیک اٹ ان آور اسٹرائڈ، بیکاز پتہ ہے ہوا ہے تو اچھا ہی ہوا ہے. شاید چودھری صاحب کوئکلی آپ اپنا جی نہیں مہر انکم ٹیکس دیکھیے نا، وہ انکم ٹیکس جس نے پہلے کراچی سے اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا ہے وہ انکم ٹیکس کہے گا کہ 6,50,000 پاؤنڈ ٹھیک گئے ہیں، لیکن 500 پاؤنڈ کا یہ ریکارڈ نہیں دے سکے. یہ قاضی فائز عیسیٰ یہ کیا کون سا ملک ہے جہاں پہ رہ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کیا ہمیں نہیں پتا علیمہ خان کے کیس کیا، ہمیں نہیں پتا کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ. یہ سارے ایسے ہی ہے، مطلب جس چیز کو وہ اوائڈ کر رہے تھے. نہیں سر ادھر نہیں ہو سکے گا نا، بیکاز ادھر بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں. سر علیمہ خان کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ایک طریقے سے چلتا ہے، مگر سر ادھر مسئلہ ہے کہ ادھر اب پوری ملک کی نگاہیں اس پہ مرکوز ہیں. یہ ہے سوال جو ہے یہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ جی مولوی تمیز الدین کیس پہ بھی تھی. اس ملک کی نگاہیں تو پھر اس کے بعد آسمان گیلانی سر آپ تو بہت ہی پیسمسٹک ویو لے رہے ہیں. میں آخری میرا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے عرفان صاحب اگر آپ کو لگتا ہے کہ جاسوسی کے اوپر تفصیلی فیصلے میں بڑی ڈیٹیل آ جائے تو اس حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ جاسوسی کی بات ہی اس میں کوئی نہیں ہے. صرف 3 پراپرٹیز انہوں نے رکھی ہیں، 3 پراپرٹیز جو وہ مانتے ہیں کہ انہی کی ہیں. اس میں جاسوسی کی کیا بات ہے؟ بہرحال آن اے پازیٹیو نوٹ اختتام کروں گی. سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ انڈیپینڈنس ورسز اکاؤنٹیبلٹی ورسز ادارہ جاتی ٹکراؤ کرائسس اینڈ سپریم کورٹ ورسز سپریم جوڈیشل کاؤنسل، یہ تمام بڑے بڑے ایشوز کو یہ ایک کیس ٹچ کرتا ہے، غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. انشاءاللہ تعالی یہی دعا ہے کہ خیر ہوئے گی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ اب ہمارے سامنے جس طرح عرفان قادر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ونس اینڈ فار آل ریوزٹ ہو جائیں گے یہ اصول کے کس ایشو کو کس طرح ریوزٹ کرنا ہے. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.